ہمارے یہاں کے جنرل سیکرٹری شاہد حسین صاحب ہو جائیں یا امیر صاحب مولانا احمد حسین صاحب ہو جائیں، جمالی صاحب، اللہ ان سب کو خوش رکھے. یہ بہتر ترتیب پہ کام کر رہے ہیں آپ سب حضرات کے تعاون کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ مولانا احمد حسین جمالی صرف عالم نہیں ہیں بلکہ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں. آصف علی زرداری اپنے گھر میں جو ہوگا میری جماعت کے اس تحصیل کے امیر کے مقابلے میں الیکشن، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے مولویوں میں یہ جرت آ جائے نا، یہ ہمت آ جائے نا، یقین مانے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم وڈیروں کے اور ان 2 نمبروں کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے. بس آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. میں پنجاب جاتا ہوں تو پنجاب کے تمام علماء کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح علماء کرام کو اپنا منصب سنبھال کر آگے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس طرح مقابلے میں آئیں گے. جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مواقع کھلیں گے. دوسری بات، جمعیت علماء اسلام کیا ہے، کیا چاہتی ہے، میں اسی عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. یہ جمعیت علماء اسلام نظام مصطفیٰ چاہتی ہے. نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ جل شانہ سے دین لے کر آئے، اس دین کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے. اور یہ ترتیب صحابہ ہے، یہ ترتیب نبوی ہے، یہ ترتیب امت ہے جو آج تک ہمارے پاس آ رہی ہے. میں مثال کے طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری جماعت ہے یہ روز اول سے دین کے مشن پہ قائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا نام تو 1941 میں بنا، جمعیت علماء ہند کا نام تو 1918 1920 میں شیخ الہند نے دیا. آپ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا یہ شجرہ علمی بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی سوال کر سکتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی ہے جب خیر القرون کا زمانہ گزر گیا تھا، 210 ہجری کا زمانہ ختم تھا، 216 ہجری میں خیر القرون کے زمانے کے بعد جب 3 خوبصورت صدیاں گزر گئی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری لکھی ہے. تو امام بخاری کو حضور کی باتیں کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور سلسلہ در سلسلہ آئی ہے، چاہے 3 صدیوں کا فاصلہ ہو. میں نے کہا جمعیت علماء اسلام بھی رسول اللہ کی بات کو لے کر چل رہی ہے، چاہے صدیاں قائم ہوں لیکن تسلسل کے ساتھ علماء کرام اسی محنت کو لے کر چل رہے ہیں. یہ شیخ الہند نے جو ہمیں جمعیت علماء دی ہے، یہ شیخ الہند نے ہمیں رسول اللہ کی امانت دی ہے. جمعیت علماء اسلام کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ ذرا ہمارا جو دستور 1968 میں چھپا تھا جمعیت علماء کا، اس وقت جمعیت علماء اسلام آل پاکستان جنرل سیکرٹری تھے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس پر دیباچہ اور مقدمہ لکھا تھا. اگر آپ اس مقدمے کو پڑھ لیں تو آپ کو جمعیت علماء اسلام کی ہسٹری، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ سمجھ آئے گی کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اندر ہسٹری کیا رکھتی ہے. میرے دوستو، وہ لکھتے ہیں جس کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس بر صغیر میں جنہوں نے دین کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس شخص کا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ ہے. مجدد الفسانی جس کی قبر پہ علامہ اقبال نے جا کر کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی ہے احرار، جس نے قلعہ گوالیار کی جیل کاٹی ہے وہ شخصیت ہے جس نے یہاں نظام مصطفیٰ کی بنیاد رکھی ہے. خاندان ولی اللہ ہی ان کے بعد ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگر دلی میں بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہے تھے تو مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹھے میں بیٹھ کے اس مشن کو آگے چلانے والے تھے. میرے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی بات کو لے کر ہمارے اکابر جو چلے ہیں تو یہی ترتیب آج ہمیں جمعیت علماء اسلام کے ذریعے ملی ہے. اچھا، میں اس پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. جمعیت علماء اسلام صرف مولویوں کی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام صرف داڑھی ٹوپی پگڑے والی کی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام ہر مسلمان کی جماعت ہے، اور اگر حقوق پہ ڈاکہ پڑے گا تو ہر وطن کے باسی کی جماعت ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم.
یہ حضرت شیخ الہند نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. شیخ الہند جس وقت جزیرہ انڈمین کی قید کاٹ کے آئے تھے، مالٹا کی قید کاٹ کے آئے تھے، تو واپسی پر حضرت شیخ الہند نے جو بات لکھی ہے، آج مطالعہ شیخ الہند چھپ چکی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں نے 4 سال انگریز کی قید کاٹی ہے، میں 2 قسم کے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج ہم دشمن کے مقابلے میں اگر پس رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. حضرت شیخ الہند نے لکھا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہمارے اندر مختلف قومیتیں، مختلف زبانیں، مختلف علاقے مستقل طور کے اوپر یہ مسل کی دیواریں کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلم بن کے بات نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم ایز اے مسلم بات نہیں کرتے. پہلی چیز. دوسری چیز کہتے ہیں ہم قرآن کریم سے دور ہیں. جو دو چیزیں یہ ہیں، اس وجہ سے ہم کفر کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. فرمایا ہم ان 2 چیزوں کا مقابلہ کر کے آگے آئیں گے. تو شیخ الہند نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی. جمعیت علماء کی بنیاد میں حکیم نصرت جاوید، جمعیت علماء کی بنیاد میں حضرت حکیم اجمل خان، جمعیت علماء ہند کے بنیاد میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جمعیت علماء ہند کی بنیاد میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی. یہ شیخ الہند کے بازو بنے اور یہ دیوبند مدرسے سے آگے چلے، یہ کالجز تک گئے، یونیورسٹیز تک گئے، اسکول تک گئے اور گلی محلوں تک گئے، چوک اور چوراہوں تک گئے اور علماء سے نکل کے عوام میں پہنچے اور جمعیت علماء کے پیغام کو پہنچایا. آپ کو پتہ ہے شیخ الہند کی وفات کیسے ہوئی، کس جگہ ہوئی، کس وقت ہوئی؟ حضرت شیخ الہند علی گڑھ کا سفر کر رہے ہیں، یونیورسٹی کا، ملیہ کا سفر کر رہے ہیں، کالجز کا، اور شیخ الہند کی طبیعت اتنی خراب ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک چارپائی پہ اٹھایا ہوا ہے، اس پالکی پہ اٹھایا ہوا ہے، اور شیخ الہند بیمار ہیں. نکاہت اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے شیخ الہند بات نہیں فرما سکتے، لیکن آہستہ بولتے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنی تقریر لکھوائی ہے. لکھی کس نے ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے. مولانا حسین احمد مدنی نے یہ تقریر لکھی، نوک پلک اس کی درست کی. جب وہ صفحات اور کرتاس پہ آئی تو مفتی کفایت اللہ دہلوی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے میری طرف سے میری موجودگی میں اس تقریر کو پڑھنا ہے. شیخ الہند چارپائی پہ اسٹیج پر سوئے ہوئے ہیں اور یہ شاگرد حضرت شیخ الہند کی تقریر کو پڑھ رہے ہیں. یہ جمعیت علماء کی بنیاد شیخ الہند نے اس وقت رکھی ہے. ہم پڑھیں تو صحیح، اپنے بڑوں کو دیکھیں تو صحیح، وہ اس طرح پہنچے ہیں. آج شیخ الہند کے اس مشن کو لے کر علماء کرام جمعیت علماء کی شکل میں جو ٹھہرے ہیں، وہ رسول اللہ کی اسی وراثت کے وارث ہیں جو بر صغیر میں صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی تھی یا ان کے شاگردوں کے ذریعے پہنچی ہے. معراج ٹنڈو آدم میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا باب الاسلام کہتے سندھ کو اس لیے ہے کہ یہ اسلام کا دروازہ ہے. جو محمد بن قاسم نے سن 92 ہجری میں یہاں پر حملہ کیا ہے اور ایک خاتون کی آواز پہ وہ یہاں آیا ہے اور وہ دین لے کر آیا ہے، تو وہ جو دین لے کر آیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے. آج جو ہم کہتے ہیں کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، یہ لفظ ہمارے ہیں، تعبیر اسی دین کی ہے، لفظ ہمارے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اسی چیز کو لے کر چل رہی ہے. آپ کے ذہن میں ایک جملہ آئے گا، میں اس کو بھی سمجھاتا جاؤں کہ شیخ الہند نے تو جمعیت علماء ہند دی ہے، آج جمعیت علماء اسلام ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کو سمجھیں. آپ ہمارے کارکن ہیں، آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ لوگوں نے آگے آگے جا کر بات پہنچانی اور سمجھانی ہے. آج اسی پر پراپاگنڈا چلتا ہے. لوگ جمعیت کے کارکن کی ہمت، اس کا حوصلہ اور اس کی صلاحیت کو توڑنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شیخ الہند نے تو جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی تھی، اس نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد تو نہیں رکھی، لہٰذا جمعیت علماء اسلام اور ہے اور جمعیت علماء ہند اور ہے. ان کا مشن اور موقف اور ہے، ان کا مشن اور موقف اور ہے. اچھا کوئی للو پنجو یہ بات کرتا نا تو مجھے اس پہ رد کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. سفید پگڑی سر پہ رکھ کے، سفید داڑھی کے ساتھ، اور اس پگڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی چادر رکھ کے، اس کو رکھ کے اس طرح باتیں سمجھائی جا رہی ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام کوئی اور ہو اور جمعیت علماء ہند کچھ اور ہو. آؤ میں آپ کو جواب سمجھانے لگا ہوں. یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مطالعہ نہیں ہے، اکابر کو پڑھا نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے
اس وجہ سے کر رہے ہیں، یا انہیں معلوم ہے تو پھر غیر کے اعلی کار بن رہے ہیں، پھر کسی کے ٹاؤٹ بن رہے ہیں، بوٹ پالشیا بن رہے ہیں، کچھ اور وجہ ہے جس کی بنیاد پہ جمعیت کی طاقت کو توڑنے کی یہ ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں جواب دینے لگا ہوں، ایک عربی شاعر نے کہا تھا ان کنت تدری فتلک مصیبۃ، ان کنت لا تدری فتلک مصیبۃ فان کنت تدری فالمصیبۃ اعظم، کہ تمہیں نہیں پتا تو پھر ایک مصیبت ہے، تجھے پتا ہے اور تو غلط کر رہا ہے تو پھر مصیبت در مصیبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، اتباع قریشی، یہ جو جمعیت علماء ہند ہے یہ شیخ الہند نے اس وقت قائم کیا جب پاکستان کے نام کا کچھ معاملہ ہی نہیں تھا، معرض وجود میں آنے کی بات نہیں تھی، کلہم متحدہ ہندوستان تھا تو جمعیت علماء ہند نام رکھا۔ لیکن جب ملک پاکستان بننے کا وقت آیا، 1940 کی قرارداد پاس ہوئی، اس وقت شیخ الہند کو فوت ہوئے 20 سال گزر گئے تھے۔ شیخ الہند کا انتقال 30 مئی 1920 کو ہے، 20 سال گزر چکے تھے۔ تو شیخ الہند کے شاگرد موجود تھے جنہیں معلوم تھا کہ پاکستان بن جائے گا، وہ جمعیت علماء ہند کے بنیادی رکن تھے۔ حضرت مدنی ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کی قیادت کر رہے تھے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تقسیم ہند کے نظریے کے قائل تھے، اور وہ یہاں تشریف لے آئے تھے کراچی میں۔ تو انہوں نے 1945 کے لگ بھگ پاکستان بننے سے پہلے ایک جمعیت کی بنیاد رکھی، انہیں پتا تھا تقسیم ہند ہو جائے گا، اس کا نام رکھا جمعیت علماء اسلام۔ سنیں پوری بات سنیں، جب جمعیت علماء اسلام نام رکھا اور انہوں نے یہ تنظیم بنائی، یہ شیخ الہند کا براہ راست شاگرد ہے، یہ شیخ الہند کا براہ راست پروردہ ہے، شیخ الہند کے املائی تقریروں کو پڑھنے اور لکھنے والا ہے، عام بندہ نہیں ہے، حضرت مدنی کا ساتھی ہے۔ انہوں نے بنیاد رکھی اور اس وقت تقسیم ہند ہو گیا، ملک پاکستان سلطنت خداداد معرض وجود میں آ گئی۔ اب جمعیت علماء ہند وہاں، جمعیت علماء اسلام یہاں۔ اگر یہ جماعت الگ الگ ہوتی، ان کا مشن، موقف، کاز، بیانیہ ایک نہ ہوتا تو کبھی جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام کو سینے سے نہ لگاتی۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں، اس وقت جو جمعیت علماء ہند کے امیر تھے وہ مولانا مدنی تھے اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لاہوری ہیں پنجاب سے لیکن آپ کے سندھ کا فیض لے کر گئے ہیں حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت لاہوری جو تھے اس وقت جمعیت علماء ہند پنجاب کے صوبائی امیر تھے، کیونکہ صوبہ پنجاب مشترک تھا۔ تو حضرت مدنی کا ٹیلی گرام آیا، اس زمانے میں ٹیلی گرام ہوتا تھا، تار گھر کے ذریعے فیکس کیا جاتا تھا، اور حضرت مولانا احمد لاہوری کو فرمایا کہ آپ اگرچہ ہمارے صوبائی امیر ہیں لیکن آپ کو چاہیے آپ جمعیت علماء اسلام کو سنبھال لیں۔ سوچا آپ نے، جمعیت علماء ہند کا مرکزی امیر اپنے صوبائی امیر کو جمعیت علماء اسلام سنبھالنے کا حکم کر رہا ہے، اگر دونوں ایک نہیں تھے تو کیوں حکم کیا؟ جمعیت علماء اسلام، جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ میرے کارکن کے سامنے یہ ہسٹری مسخ کرنے کے لیے کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام اور تھی، جمعیت علماء ہند اور ہے۔ میں نے کہا اگر تم جیسے امثال کی ہم یہ بات مان لیں تو میرا ایک سوال ہے، جب بھی ملک پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نے عالمی سطح کا پروگرام کیا ہے تو ان کے مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند والے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ ایک نہیں ہے، میں دو مثالیں آپ کو اپنی زندگی کی دیتا ہوں جو میں نے دیکھی ہیں۔ 9، 10، 11 اپریل 2001 دارو جبہ پشاور 150 سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس، آپ بڑے اس میں سارے شامل تھے، 3 دن کا اجتماع۔ اس زمانے میں 20 لاکھ سے ابو افراد مولانا فضل الرحمان کے جھنڈے تلے ٹھہرے ہیں، اور مہمان خصوصی کون ہے؟ حضرت حسین احمد مدنی کا بیٹا مولانا اسد مدنی جمعیت علماء ہند کا امیر، مولانا مرغوب الرحمان دارالعلوم دیوبند کا محتمم، یہ وہاں شامل ہے۔ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے ان کی زیارت کی، ان کی گفتگویں سنی وہاں۔ یہ جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام کے پاس کیوں ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات، اس کے بعد انڈیا میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس دلی کے میدان میں جمعیت علماء ہند نے بین الاقوامی سطح پہ کانفرنس کی ہے،
اور اس گراؤنڈ کا نام ہے رام لیلا گراؤنڈ میں، جس میں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمہ اللہ اس میں موجود ہیں، اور اپنے مشہور اشعار پڑھ رہے تھے: جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. یہ حضرت جو وہی پڑھ رہے ہیں. اور وہاں مہمانان خصوصی ہماری جمعیت علماء اسلام کے بندے اور آخری بیان کر رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. اگر جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام ایک نہیں ہے، موقف مشن ایک نہیں ہے، شیخ الہند کے نظریے کے دونوں حامل بھائی نہیں ہیں، تو وہ اپنے بڑے پروگرام میں ہمیں اور ہم اپنے بڑے پروگرام میں انہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ ہمارے کارکن کے سامنے یہ تاریخ مسخ کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے ہم تمہیں جمعیت علماء کی تاریخ بتائیں گے. بھئی تم کیا بتاؤ گے؟ ہماری تاریخ تو ٹاؤٹوں سے ٹکرانے والی ہے، ٹاؤٹ بننے والی نہیں ہے. جنرل پرویز مشرف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک جملہ کہا تھا کہ مولانا مان لو ہم غلام ہیں. مولانا آج بھی سناتے رہے کہ جی مان لو ہم غلام ہیں. مولانا فضل الرحمان نے وہاں جواب دیا تھا: اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم یہاں غلام ہیں، لیکن آپ کے اور ہم میں ایک فرق ہے. تم نے غلامی مان لی ہے اور میں نے اپنے اکابر سے غلامی کے خلاف آزادی کی جد و جہد سیکھی ہے. بس یہی ہے نا. ہم نے ٹکرانا سیکھا ہے، تم نے ماننا سیکھا ہے. ہم نے لڑنا سیکھا ہے، تم نے بوٹ چاٹنا سیکھا ہے. ہم نے اٹھنا سیکھا ہے، تم نے جھکنا سیکھا ہے. اور ہم نے کٹنا سیکھا ہے، تم نے ہٹنا سیکھا ہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. عبد الواحد قریشی آج ہمارے کارکنوں کے سامنے تاریخ مسخ کر رہے ہیں. اچھا ایک مثال اور لیجیے، ابھی ریسنٹلی 2017 کی لیجیے. ہم نے اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام کا 100 سالہ منایا ہے. کیا منایا ہے؟ آپ سارے شریک تھے یا نہیں تھے؟ لاکھوں کا اجتماع، امام کعبہ وہاں موجود ہیں. کتنے 100 سالہ منایا؟ اگر یہ 1940 میں بنی تھی جمعیت علماء اسلام تو پھر تو 100 سال تو نہیں بنتے، پھر تو 100 سال نہیں بنتے. یہ تو 1917-18 میں شیخ الہند نے بنیاد رکھی تھی، تب 100 سالہ بنتے ہیں. اچھا چلو ایک منٹ کے لیے نعوذ باللہ میں اس بوڑھے کے جھوٹ کو مان لیتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور ہے، تو پھر جمعیت علماء ہند کے لوگ مولانا محمود مدنی، مولانا ارشد مدنی کے حضرات اور یہ سارے لوگ اس کانفرنس میں خطاب کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے تم نے ہماری جمعیت علماء ہند کے نام پہ جھوٹ بولا ہے. نہیں بھائی، وہ تو آ رہے ہیں ہندوستان سے، آ رہے ہیں ادھر آ کے مہمان خصوصی بن رہے. میں نے خود یوں گفتگو کرتے مولانا مدنی کو وہیں دیکھا ہے. ہم اسٹیج پہ تھے، یہ رات کو جب دوسرے دن کی گفتگو ہو رہی تھی، جمعرات کی رات کو، یہ آخری گفتگو تو مولانا محمود مدنی نے وہاں کی ہے، حضرت مدنی کے پوتے نے کی ہے، یہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ کیوں آئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی 100 سالہ تو ہمارا ہے، تم کیوں منا رہے ہو؟ وہ آئے بھی ہیں اور ہمارے 100 سالہ کو قبول بھی کیا ہے، کیونکہ وہ اور ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. ٹاؤٹ چاہے جتنی چادریں سر پہ رکھ کے آ جائیں نا، ٹھیک ہے نا، جتنی پگڑیاں پہن کے آ جائیں، جتنے سرکاری بورڈ لے کر آ جائیں، جتنی ٹاؤٹی کرنا چاہیں کر لیں، اس اہل حق کے در و دیوار کو نہ کل تم ہلا سکے گے نہ آج ہلا سکے گے. بس اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد کر لو. ہمارے اکابر نے جو جد و جہد ہمیں سکھائی ہے اس کو یاد کر لو. یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ اور جمعیت علماء اسلام کی. اچھا میں ایک بات اور کرتا ہوں، سنیں. ملک پاکستان کا آج آئین، جسے ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری، ہمارے ملک کی جس کو مقدس کتاب کہا جاتا ہے آئین، اس آئین کی بنیاد 22 نکات پہ ہے. یہ 22 نکات کیا ہیں؟ یہ کس نے لکھے تھے؟ کس کی بنیاد پہ یہ معاملہ قائم ہے؟ کہتے ہیں یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے قلم سے لکھے تھے. میں نے کہا وہی تو شیخ الہند کا شاگرد ہے اور جمعیت علماء اسلام کی پاکستان میں بنیاد رکھنے والا ہے. کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو؟ اچھا یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے. یہ جو 1973 کا آئین بنا ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جملے سن رہے ہیں، آج تک یہ جملہ کہتے ہیں مولانا کہ 73 کے آئین کے تناظر میں ہم یوں کہہ رہے ہیں. اس پر کچھ لوگ میمز بنا کے کچھ کیا اعتراض کریں گے، 73 کے آئین کے ترازو. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ خالق آئین جو ہے
وہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے اکابر ہیں اور وہی اس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان آئین کی بنیاد اسی 22 اسلامی نکات پہ رکھی تھی جو جمعیت علماء نے پیش کیے تھے. اور قائد اعظم محمد علی جناح تو ان کی اتنی قدر کرتے تھے. قائد اعظم کے جو ADC ہے نا وہ زیارت میں ہیں اور قائد اعظم کی وفات سے چند روز پہلے ADC کال کرتے ہیں اس زمانے کے جو ٹیلی گرام ہے کن کو؟ کراچی میں کراچی کے گورنر کو کہ جی علامہ شبیر احمد عثمانی کو انگیج کیا جائے. جی بتائیں کیا پیغام دیں؟ کہ جی علامہ کو قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 چل رہا ہے اور یہ وقت میرے ذوف اور نقاہت کا ہے, شاید میرا انتقال ہو جائے, آپ ان دنوں آؤٹ آف سٹی سفر نہ کرنا, کراچی سے باہر, میں فوت ہو جاؤں گا تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. بانی پاکستان بھی جانتا ہے کہ جمعیت علماء کا بانی کون ہے. آج کے ٹاؤٹ اگر یہ ٹاؤٹی کریں اس سے جمعیت علماء کا موقف کبھی کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ 1973 میں مولانا مفتی محمود نے جس قوانین کے اوپر محنت کی, مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے محنت کی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے محنت کی, حضرت مولانا تھانوی, یہ جتنے حضرات اس زمانے میں تھے ان سب نے جو محنتیں کی ہیں یہ اسی محنت کا ثمرہ ہے جس کی ترتیب اسی طرح ہی چل رہی تھی. اور میرے دوستو, یہ جمعیت علماء اسلام, یہ جمعیت علماء ہند, یہ جمعیت علماء ایک تھے. اگر بر صغیر پہ دین پہنچا حضرت مجدد الفسانی سے لے کر خاندان ولی اللہ تک, خاندان ولی اللہ سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک, وہاں سے حضرت مولانا نانوتوی تک, وہاں سے حضرت شیخ الہند تک, پھر شیخ الہند کے شاگردوں حضرت مدنی, حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی, مولانا شبیر احمد عثمانی تک, پھر ان سے لے کر مولانا احمد علی لاہوری تک, حضرت مولانا نور محمد سجاولی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا امروٹی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید امروٹی رحمہ اللہ, اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ, ان سب کے سلسلہ در سلسلہ اس مشن کا آج وارث ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے. یہ انہی اکابر کا ایک سلسلہ ہے, یہ اسی اکابر کو لے کر آئے ہیں اور یہ ہمارے اکابر کی ترتیب ہے اور ہمارا ایک ہی ماٹو ہے کہ جمعیت کا مقصد, جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. یہ چیزیں آج دہرانی بھی چاہیے, آگے بتانی اور سمجھانی بھی چاہیے اور ساتھیوں تک اس کی آواز بھی پہنچائیں اور اس تاریخ کو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی پڑھائیں تاکہ جو گدھے پہ بیٹھنے والے ہیں وہ گھوڑوں پہ بیٹھنے والے کا مقابلہ نہ کر سکیں, کر بھی نہیں سکیں گے. میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ فسوف ترا اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار, کہ ابھی دھول ہے, جب دھول چھٹے گی پھر تمہیں نظر آ جائے گا کون گدھے پہ سوار تھا کون گھوڑے پہ سوار تھا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.